الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الأمی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدان رسولات الازالین مولن الحق بالحق بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام الایمان علی اربع دعائم علی الصبر والیقین والعدل والجہاد صلوات دیجئے محمد بزرگان محترم و دوستان عزیز، پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے انہی مقدس مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا گیا ہے، جہاں ایمان کا تعارف، ایمان کی تشریح ہے۔ سئل عن الایمان، جو ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو مولا کائنات نے جواب دیا الایمان علی اربع دعائم، ایمان کے چار ستون ہیں، علی الصبر والیقین والعدل والجہاد، صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ عرض کیا جا چکا کہ صبر کے چار شعبے ہیں، یقین کے چار شعبے ہیں، عدل کے چار شعبے ہیں اور جہاد کے بھی چار شعبے ہیں۔ آج عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ تفصیلات میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت سی باتیں اس ذہن میں آپ کرتے ہیں، لیکن خلاصے کے طور پر یہ عرض کیا جائے کہ ہم ایمان کی بات کر رہے ہیں اور ہم جاتے ہیں کل ایمان تک۔ تو ایمان والا صابر ہوتا ہے، اور جو کل ایمان ہے وہاں صبر نہیں، وہاں شکر کی منزل ہے۔ جو مومن ہے اسے یقین چاہیے ہوتا ہے، لیکن جو کل ایمان ہے وہ بڑی شان سے کہتا ہے کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر حجاب ہائے آسمانی ہٹا بھی دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ اور جہاں تک عدل کی منزل ہے تو عزیزان محترم، عدل کے لیے بنیادی بات یہ ہے علم کا ہونا، علم کے بغیر عدل نہیں ہو سکتا، اور عدل کے مختلف معنی، یہ بات یاد رکھیے گا کہ دین کی جب بھی بات ہوتی ہے تو اس میں خدا کے رشتے سے ممکن ہے ایک لفظ کے معنی کچھ، نبی اور امام کے رشتے سے ایک لفظ کے معنی کچھ، اور بندوں کے نسبت سے ممکن ہے اسی لفظ کے معنی کچھ۔ تو جو فرما رہے ہیں کہ عدل کے عام معنی جو ہمارے ذہن میں ہیں وہ یہی ہے کہ حقدار کو حق دے دینا، جو جس کا حق بنتا ہو وہ دے دیا جائے، یہ عدل ہے۔ لیکن یہ بندوں کی نسبت سے عدل کے معنی ہے، خدا کی نسبت سے نہیں، اس لیے کہ خدا پر کسی کا حق ہو تو کوئی مانگے، خدا پر چونکہ کسی کا حق نہیں ہے تو اس کا عدل یہ نہیں ہے کہ حقدار کو حق دے دے، نہیں، وہ جسے جو دے دے وہی حق ہے، یعنی وہ جس سے جس طرح کا وجود عطا کر دے، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہمیں یہ کیوں بنایا، اس لیے کہ بہرحال نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے۔ اگر وہ وجود کی دولت ہی نہ دیتا تو کون اس سے لڑ سکتا؟ اسی لیے انسانوں کے علاوہ کوئی مخلوق ناشکرا پن نہیں کرتی،
یہ انسان ہے جو کسی چیز پر رکتا ہی نہیں، کسی چیز پر ٹھہرتا ہی نہیں، ورنہ اس نے پتھروں کو بنایا، پتھر کوئی احتجاج نہیں کرتے کہ ہمیں درخت کیوں نہیں بنایا، پیڑ کیوں نہیں بنایا، اس لیے کہ پتھر جہاں ہے وہیں ہے، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے عام طور پر، ورنہ اور بھی ریسرچ آگے بڑھ رہی ہیں، اس سے مجھے بحث نہیں، عام فکر جو ہے وہ میں بات کر رہا ہوں. لیکن درخت بہرحال بڑھتا ہے، وہ پتھر ہے یہ درخت ہے، لیکن درخت بڑھتا ہے، چلتا نہیں ہے. درخت یہ احتجاج نہیں کرتا کہ ہمیں بڑھنے والا بنایا، چلنے والا کیوں نہیں بنایا. جانور چلتا ہے لیکن سوچتا نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، شہوت ہی شہوت ہے، خواہش ہی خواہش ہے، اسے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن انسان میں پتھر کی طرح جسم بھی ہے، درخت کی طرح بڑھتا بھی ہے، جانور کی طرح چلتا بھی ہے، اور انسان کی طرح صلوات بھیجیے آپ ذرا محمد والے محمد. تو آپ مخلوقات کی تدریج دیکھ رہے ہیں نا کہ پتھر میں ایک چیز ہے اور درخت میں ایک چیز بڑھ گئی، حیوان میں اس سے زیادہ کچھ معاملہ بڑھ گیا، انسان میں. تو یہ جو تدریج ہے کسی کو اختلاف تو نہیں ہے اس میں کہ پتھر یہ کہے کہ ہمیں درخت کیوں نہیں بنایا، درخت یہ کہے کہ ہمیں حیوان کیوں نہیں بنایا، حیوان یہ کہے کہ ہمیں انسان کیوں نہیں بنایا. لیکن انسان ہے جو بھیڑا ہوا ہے، یہ کہتا رہتا ہے کہ ہمیں نبی کیوں نہیں بنایا، ہمیں امام کیوں نہ بنایا. انتہا یہ ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے سے بھی یہ باز نہیں آتا. ایک صلوات دیجیے محمد والے محمد. ایک باواز بلند نعرہ صلوات دیجیے. تو عدل کے ایک معنی جو خدا کے حوالے دیں کہ جس کا جو جس لائق ہے وہ اس نے دے دیا، یہی اس کا عدل ہے، کسی کو لڑنے کا کوئی اختیار نہیں. لیکن جب یہی عدل کے معنی فقہ میں بیان ہوتے ہیں تو وہاں حقدار کو حق دینے کے معنی نہیں. ساری توضیح المسائل، ساری فقہ کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیے کہ پیش نماز کو عادل ہونا چاہیے، پیش نماز کو عادل ہونا چاہیے، تو وہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ عادل کا مطلب یہ ہے کہ حقدار کو حق دے دے. نہیں، وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ عادل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو اور گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو. دیکھیں آپ نے، یعنی وہاں معنی اور ہے، یہاں معنی اور ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عدل کے لیے بھی ہر اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو معنی الگ الگ نظر آئیں گے. لیکن مولا کائنات نے جس عدل کی تعریف کی ہے جو حق دینے کے معنی میں ہے، اس میں بنیاد یہ ہے کہ علم ہونا چاہیے. علم کے بغیر عدل ممکن نہیں ہے، علم کے بغیر قانون کے مطابق فیصلہ ممکن نہیں ہے. تو جو عام عدل کرنے والا ہے اس میں علم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے اور فیصلہ اچھا ہونا چاہیے اور بردباری ہونی چاہیے. تو جو فرما رہے ہیں عزیزان محترم، تو یہ علم کی منزل ہے. لیکن یہ عام طور پر جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کے لیے، لیکن چونکہ ہم عدل پر رکتے نہیں، ہم اس عادل کا ذکر کرتے ہیں کہ جو بڑی شان سے کہتا ہے کہ اگر ہمارے لیے مسند قضا بچھا دی جائے تو میں توریت والوں کا فیصلہ توریت سے کروں گا، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے کروں گا، زبور والوں کا فیصلہ زبور سے کروں گا، اور قرآن والوں کا فیصلہ قرآن سے کروں گا. بات یہاں پر رکتی نہیں، بلکہ میرا مولا کہتا ہے کہ اور ایسا فیصلہ کروں گا کہ یہ نہ بولنے والی کتابیں بھی بول پڑیں گی کہ اے ابو الحسن آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا. صلوات بھیجئے محمد والے محمد. تو جو گونگے کو گویا بنا دے، نہ بولنے والے کو بولنے والا بنا دے، اس کے علم کی کیا منزل ہوگی، اس کے علم کی کیا منزل ہوگی. میں عرض کر چکا ہوں کہ علم علی میں کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، ہر آدمی نے علی کے علم کا اقرار کیا. اس لیے کہ میں
میں ٹرسٹ میں عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم مسلسل کہ جہاں مولا کائنات نے یہ بتایا کہ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُخْبِرَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ بِمَوْلِدِهِ وَمَخْرَجِهِ، اگر میں چاہوں تو میں ہر آدمی کا آغاز بھی بتا سکتا ہوں، انجام بھی بتا سکتا ہوں، ہدایت والے کا پتہ بھی دے سکتا ہوں، گمراہی والے کا پتہ بھی دے سکتا ہوں، لیکن میں اپنے علم کا اظہار اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں تم میری وجہ سے رسول کا انکار نہ کر بیٹھو۔ صلوات ہے محمد وآل محمد۔ تو عدل کے بعد منزل ہے جہاد کی۔ جہاد کی جہاں تک بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بہت مختصر گفتگو جہاد پر ہو پائی اور جہاد کے حوالے سے بہت کچھ کہا جانا باقی رہ گیا۔ تو آج کی مجلس میں خلاصے کے طور پر میں یہ عرض کروں گا کہ جہاد اور پھر جہاد کی قسمیں اور ہر قسم میں میرے مولا کا لاجواب و بے مثال ہونا، اس لیے کہ جہاد کی پہلی منزل جو عرض کی گئی تھی کہ جہاد کی 4 قسمیں ہیں، علی الامر بالمعروف وَنَهِی عَنِ الْمُنْکَر، کہ جہاد سب سے بڑا یہ ہے کہ معروف کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے اور بروں سے بچ کر چلا جائے اور ہر موقع پر سچ بولا جائے۔ اب اس کی تفصیلات تو بہت ہیں، لیکن ایک لفظ کی توضیح و تشریح ہونا چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین کے حوالے سے اس دن ہم نے گفتگو کی تھی تو وہاں پر گواہی دی جاتی ہے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ یہ ہے جہاد مولا کائنات اور یہ ہے جہاد حسینی، کہ جہاں کہا جا رہا ہے کہ حق یہ ہے کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے امر بالمعروف کیا اور نہیں عن المنکر کیا۔ لیکن جب جہاد کی اور تفصیل آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جہاد کی قسمیں ہیں۔ جہاد چاہے امر بالمعروف کا ہو، چاہے نہی عن المنکر کا ہو، معروف یعنی نیکی کا حکم دینا، منکر یعنی برائی سے روکنا، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے زبان سے جہاد، ایک ہے قلم سے جہاد اور ایک ہے نفس سے جہاد۔ توجہ کیجئے گا، نفس کے جہاد کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے، لیکن کیا کہنا میرے مولا کا، اس کا جہاد باللسان بھی لاجواب، جہاد بالقلم بھی لاجواب، جہاد بالنفس بھی لاجواب۔ اگر کسی کو میرے مولا کا جہاد باللسان دیکھنا ہے، یعنی زبان کا جہاد دیکھنا ہے، تو وہ نہج البلاغہ جیسی کتاب دیکھ لے۔ توجہ کیجئے گا، نہج البلاغہ جیسی کتاب دیکھ لے۔ اگر قلم کا جہاد دیکھنا ہے تو ترتیب قرآن دیکھ لینا، اور اگر نفس کا جہاد دیکھنا ہے تو ہجرت کا بستر دیکھ لینا۔ صلوات ہے محمد وآل محمد۔ نفس کا جہاد، جہاد بن نفس، خدا کی قسم علی سے زیادہ جہاد بن نفس کون کرے گا؟ اور پھر ایسا جہاد بن نفس کا، جہاد بن نفس کیا ہوتا ہے؟ یہی نہ کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرا جائے، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کیا جائے۔ بھئی دیکھیے گفتگو شروع کہاں سے ہوئی تھی اور ختم کہاں پر ہو رہی ہے کہ جب مولا نے صبر کا تعارف کرایا تو کیا کہا تھا؟ وَالصَّبْرُ مِنْهَا عَلَىٰ أَرْبَعِ شُعَبٍ، صبر کے 4 شعبے ہیں، عَلَى الشَّوْقِ وَالشَّفَقِ وَالزُّهْدِ وَالتَّرَقُّبِ، اور شوق کی تعریف کیا کی تھی؟ فَمَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَلَا عَنِ الشَّهْوَاتِ، جو جنت کا شوق رکھتا ہوگا اس کے اپنی خواہشوں پر کنٹرول ہوگا۔ اور یہاں پر جہاد بن نفس کہا وہ اور ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھ کر جہاد بن نفس کریں گے، لیکن میں ہجرت کی شب فیصلہ کر دوں گا، میرا نفس رہی نہ جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، تو اپنی خواہش کی بات کیا رہ جائے گی؟ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ تو اپنے نفس کو قربانی کے لیے پیش کر دینا، اور اس طرح سے پیش کرنا کہ جہاں پر آ کر کے آدمی سوچنے لگے، آدمی کہنے لگے کہ یہ کیسا جہاد ہے، اور پھر جہاد کیا کہنا میرے مولا کے جہاد کا۔
اس لیے کہ وہاں پر آ کر وہی جو شعر میں نے پڑھا تھا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ تو اگر ضرب کا کسی کو اندازہ لگانا ہے تو ہجرت کی شب تک میں نے بات کی تھی۔ اگر آپ کو چھٹی اور ساتویں تقریر ذرا سی بھی یاد ہو، ورنہ میں دو چار جملے اس کے دہراؤں کہ عزیزان محترم، جب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ آدم کے سجدے کے موقع پر فرشتوں نے دبا دبا احتجاج کیا تھا کہ اسے بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر خوریزی کرے گا، یاد ہے نا آپ کو؟ لیکن پروردگار عالم نے وہ جواب کب دیا؟ جب ہجرت کے بستر پر ننگی تلواروں میں اس کا ولی سویا۔ کہا تم کہتے ہو اسے بنا رہا ہے جو خوریزی کرے، ذرا زمین پر دیکھو ننگی تلواروں میں میرا بندہ سوتا کیسے ہے۔ توجہ فرما رہے، یعنی تلوار کا استعمال اور ہے۔ تو اس موقع پر جو خوریزی کے خلاف تھے انہی کو مبارکباد کے لیے بھیجا کہ تم جا کر مبارکباد دو۔ اور ملائکہ نے آ کر کہا کہ بخن بخن لکا ابن ابی طالب، مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، مبارک ہو کہ خدا تمہارے ذریعے سے بزم ملائکہ میں فخر کر رہا ہے۔ بھائی ہجرت کی شب یہ طے پا گیا کہ یہ بندہ اپنے نفس کا پابند نہیں ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، دیکھیے یہ باتیں پڑھنا تو آسان ہے، لیکن ایسی حفاظت نہ ہم نے دیکھی، نہ ایسا محافظ ہم نے دیکھا کہ بستر پر سو کر حفاظت۔ آپ مجھے بتائیں حفاظت جاگ کر کی جاتی ہے یا سو کر کی جاتی ہے؟ آپ انصاف سے بتائیں، علی محافظ ہیں لیکن سو کر۔ اللہ اکبر، بتایا کہ جس کے سونے میں یہ ہیبت ہے اس کے جاگنے میں کمال کیا ہوگا۔ بھائی توجہ کیجئے کہ دیکھیے ساری باتیں میں سمیٹنے جا رہا ہوں اگلے جملے میں کہ عزیزان محترم، ملائکہ نے سجدہ آدم کے موقع پر یہ اعتراض کیا کہ اسے بنا رہا ہے جو زمین پر چڑھ کر خوریزی کرے گا، لیکن جب ننگی تلواروں میں خدا کا ولی سو گیا تو ملائکہ کو پتا چل گیا کہ یہ اپنے نفس کا پابند نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے نفس کو خدا کے سپرد کرنے والا ہے۔ وقت گزرا، اب یہ مجاہد تلوار لے کر چلا۔ توجہ فرمائیے گا، اس کے ہاتھ میں تلوار آئی اور تلوار چلتے چلتے ٹوٹی۔ جب تلوار ٹوٹ گئی تو جو خدا کے گھر میں پیدا ہوا اس کے لیے اسلحہ بھی خدا کے یہاں سے آیا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اب اسلحہ لانے والا کون؟ تلوار لانے والا کون؟ ارے بولیے نا، کون تلوار لایا؟ جبریل لائے نا۔ تو جبریل سے چل کے ہم کہیں کیوں نا کہ جبریل جب آدم کو سجدہ کرایا جا رہا تھا تو کہہ رہے تھے اسے بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر خون بہائے گا، اور اب اپنے ہاتھ سے تلوار لے کر جا رہے ہو۔ ارے سلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ بھائی سلوات پڑھیں نا آپ محمد والے محمد پر۔ بھائی آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ موضوع کی حقانیت کیا ہے کہ اب خوشی خوشی، اچھا پھر جبریل یہ کیا بات ہے کہ پورا قرآن پہنچایا چپکے سے؟ نبی نے بتایا تو پتا چلا کہ آیت آئی، لیکن یہ ذوالفقار پہنچانے میں، بھائی توجہ کیجئے گا، جائیے کتابوں میں پڑھیے کہ چپکے سے دے کر نہیں گئے، فضا میں لا فتح کا قصیدہ بھی پڑھا۔ بھائی ہم پر اعتراض ہوتا ہے نا کہ ذکر توحید میں حرارت نہیں آتی،
ذکر رسالت میں گرمی نہیں آتی، ادھر علی کا ذکر آیا مجمع بے چین ہوا، تو ہم تو نفس کے بندے ہیں، ہم سے کیوں لڑ رہے ہو؟ جا کر جبریل سے بھی تھوڑا جنگ کرو کہ پورا قرآن پہنچا دیا چپکے سے۔ ادھر علی کی تلوار کا مسئلہ آیا، ادھر فضا میں قصیدہ پڑھا تو جواب آئے گا، ارے علی کا معاملہ ہی ایسا ہے، جب نفس نہ رکھنے والے فرشتے برداشت نہیں کر پاتے تو یہ بندہ کیسے رک پائے گا؟ صلوات ہے یہ محمد والے بابا دے بلند نعرہ صلوات دیجئے۔ جہاد جہاد جہاد، جہاد کے نام پر اسلام کو بدنام کرنے والے، جہاد کو دہشت گردی کا رخ دینے والے، ان کو اگر جہاد اسلامی کرنا ہے، میں نے کیا کہا تھا پہلے دن یا نتیجے کی منزل پر، کہ اگر زہد بغیر محبت علی کے ہے تو وہ ریاکاری ہے، زہد نہیں ہے۔ اگر سجدہ بغیر محبت علی کے ہے تو پیشانی کا زمین سے ٹکرانا ہے، سجدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر جہاد بغیر محبت علی کے ہے تو وہ دہشت گردی ہے، وہ جہاد نہیں ہے۔ اگر طے کرنا ہے کہ کون جہادی ہے کون دہشت گرد ہے تو محبت علی کو لے کر چلے جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبریل تلوار لے کر آ رہے ہیں اور فرشتوں کا سردار تلوار لے کر آ رہا ہے، جس نے کہا تھا اسے بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر خونریزی کرے۔ تو جبریل جواب دیں گے کہ ہجرت کی شب تجربہ اللہ کرا چکا کہ یہ نفس کا پابند نہیں ہے، تو جبریل کہیں گے ہمیں تلوار پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن علی جیسا ہاتھ بھی تو ہو۔ صلوات دیجئے محمد والے سب مل کر صلوات پڑھ دیں آپ محمد والے ایسا جہاد ایسا جہاد۔ اور پھر وہ جہاد تھا بھی لاجواب، اس جہاد کا کوئی جواب بھی نہیں تھا، اس جہاد کا اس لیے کہ عجیب طرح سے وہاں پر ایمان کا فیصلہ ہوا ہے۔ جائیے سورہ پڑھیے آپ، اس میں آپ کو پتا چلے گا قرآن کی آیتوں میں جب وہاں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ پیغمبر کو سب چھوڑ کر چلے گئے، تنہا رہ گئے پیغمبر، لیکن عزیزان محترم وہیں پر میرا مولا ایسا جہاد کر رہا تھا، ایسا جہاد کر رہا تھا کہ بیک وقت ایسا منظر پیش کیا ہے کہ ہزاروں تیر نبی کی طرف آ رہے ہیں اور علی اس طرح سے اپنے گھوڑے کو گردش دے رہے ہیں کہ تیروں کی رفتار سے زیادہ تیز علی کا گھوڑا دوڑ۔ بھائی توجہ کیجئے گا، بیچ میں نبی ہے اور حلقہ بنا رہے ہیں علی، اور اس حلقے کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، آنے والے تیروں کو بھی روکتے ہیں، گڑھے سے پیغمبر کو بھی اٹھاتے ہیں۔ بھائی توجہ کیجئے گا، گویا یہ ہے جہاد، اور اسی موقع پر نبی نے کہا کہ یا علی یہ ہے وقت نصرت، اور کیوں نہ ہو یا علی انت منی وانا منکا، میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے۔ بھائی ایمان پر میں گفتگو روزانہ کر رہا تھا اب تک عزیزان محترم، لیکن پیغمبر نے بھی جنگ احد میں یہ فیصلہ کر دیا کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے، مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ جب جانے والے پلٹ کر آئے، توجہ کیجئے گا، جب جانے والے پلٹ کر آئے تو میرے نبی نے پوچھا کہ آپ سب کیوں چلے گئے تھے؟ یا رسول اللہ جو نہیں گیا ہے اس سے پہلے پوچھئے، یہ کیا بات ہے؟ جو نہیں گئے ہیں ان سے پہلے پوچھ رہے ہیں کہ آپ گئے کیوں تھے، اور جو رکا رہا اس سے نہیں پوچھتے۔ تو جواب پیغمبر آئے گا یہ نقل کے بڑے عادی ہیں۔ نہیں آگے میں بات کر رہا ہوں، صلوات بھیجیے آپ محمد والے محمد پر۔ اب بات
کو ثابت کرنے کے لیے نقل بہت کی گئی ہے علی کی، لیکن نقل نقل ہے، اصل اصل ہے۔ جب آئے ولایت آئی ہے نا انگوٹھی دینے پر، تو لوگوں نے سوچا کہ اتنی سستی ہے ولایت کہ ایک انگوٹھی پر مل جایا کرتی ہے۔ لوگ یہ سمجھے کہ شاید انگوٹھی دینے پر ولایت مل جایا کرتی ہے، تو انہوں نے بھی نقل کی، اور جو ہے وہ سائل طے ہو گئے۔ ایک انگوٹھی گردش کر رہی ہے، بار بار انگوٹھی دیتے ہیں اور جا کے رسول سے پوچھتے ہیں کوئی آیت تو نہیں آئی۔ یعنی یہ نقل ہوئی ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں، ہر بات کی نقل ہوئی ہے۔ نقل تو کرتے ہیں لیکن رک نہیں پاتی۔ میں نے کہا نا ہمارے مجلسوں کی نقل ہوتی ہے، عشرے قائم کیے جاتے ہیں، لیکن اصل ہے، نقل نقل ہے۔ چند دنوں سے زیادہ کچھ نہیں چلتا، لیکن غدیر بھی یہاں ہمیشہ سے ہو رہی ہے، ذکر کربلا بھی ہمیشہ سے ہو رہا ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، کتابوں میں ثبوت مل جائے گا عزیزان محترم۔ اور روئے رونا راس نہ آیا، جاگے جاگنا راس نہ آیا، کیا سب کچھ گیا، لیکن وہی بات کہ خدا نیت کے خلوص کو دیکھتا ہے۔ تو نقل تو ہوئی کہ انگوٹھی ایک، روزانہ جا کر پوچھتے کوئی آیت آئی، کوئی آیت آئی، لیکن وہی بات نیت پر خدا آیتیں بھیجتا ہے۔ شاعر نے فیصلہ کر دیا کہ ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ، ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ۔ اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں۔ بلند صلوات بھیجتے نا۔ تو عزیزان محترم، پیغمبر نے پہلے ان سے نہیں پوچھا جو رکے ہوئے، بلکہ جانے والوں سے پوچھا کہ آپ کیوں گئے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو بہت کچھ کر رہے تھے، نقشہ جنگ ترتیب دے رہے تھے، لڑائی کی تیاریاں کر رہے تھے، کہ ایک دم سے شیطان نے آواز بلند کر دی کہ ماتا محمد مر گئے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ جب آپ نہیں رہے دنیا میں تو اب ہم میدان میں کیا رہے۔ اب جب ان سے پوچھ چکے، اب پوچھا کہ یا علی تم کیوں نہیں گئے تھے؟ بھائی توجہ کیجئے گا، یا علی تم کیوں نہیں گئے تھے؟ تو اب میرے مولا نے کہا آخرا بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ یعنی نبی کو میدان میں تنہا چھوڑنا خالی فرار نہیں ہے، کفر ہے۔ نبی کو تنہا چھوڑنا خالی فرار نہیں ہے بلکہ کفر ہے۔ یعنی تم کیوں نہیں گئے تھے؟ کہا کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ اب پیغمبر نے پھر پوچھا یا علی کیا تم نے شیطان کی چیخ نہیں سنی؟ بھائی توجہ کیجئے گا، جو انہوں نے سنا کیا تم نے نہیں سنا؟ کہا یا رسول اللہ شیطان کی چیخ انہوں نے بھی سنی، شیطان کی چیخ انہوں نے بھی سنی، لیکن اپنا اپنا ایمان ہے۔ انہوں نے آواز سن کر یہ سوچا کہ جب آپ نہیں رہے تو میدان میں رہنے کا کیا فائدہ۔ آپ کے بھائی نے فیصلہ کیا کہ اگر آپ نہیں رہے تو علی کے زندہ رہنے کا کیا فائدہ۔ تفصیل سے انشاءاللہ جہاد پر جب گفتگو ہوگی تو جزیات تک پر بات ہوگی، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ میرے مولا کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس میں فضیلت چھپی ہوئی ہو، فضیلتیں چھپی ہوئی ہیں، اور پھر ان کے جہاد کا جو انداز ہے وہ تو کائنات میں کہیں آ ہی نہیں۔ اور پھر جہاد حسینی اگر ہو، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم دیکھیے، علم کے ساتھ جو جہاد ہوتا ہے، علم کے ساتھ جو شجاعت ہوتی ہے، اس کا جواب نہیں ہوتا، اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ یہاں خامشی میں جہاد ہوتا ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اب دن وہ ہیں کہ جب جناب زینب کا ذکر ہونا ہے، جب جناب سید سجاد کا تذکرہ ہونا ہے، تو جہاد
کیا ہے ہمارے چوتھے امام، اور وہ جہاد ایسا جہاد ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں، جس کا کوئی بھی جواب نہیں ہے، کہ جہاں پیغمبر پر دباؤ بنایا گیا کہ وہ کفار سے دب جائیں، مولا علی پر دباؤ بنایا گیا کہ وہ بیعت کر لے، امام حسن پر دباؤ بنایا گیا۔ آپ حضرات آگے اگر آ جائیں تو اس کے بعد میں مسائل شروع کریں، آگے آ جائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ محترم سب پر دباؤ بنایا گیا، نبی پر بھی، مولا علی پر بھی، امام حسن پر بھی، امام حسین پر بھی، اور ان سب نے اپنے اپنے اعتبار سے جہاد کیا اور اپنے اپنے اعتبار سے جواب دیا، لیکن جیسا جہاد سید سجاد نے کیا۔ دیکھیں گفتگو پوری میں سمیٹے دے رہا ہوں 2 جملوں میں، کہ آپ تو یہ سنتے رہتے ہیں کہ مولا حسین آدم کے وارث ہیں، نوح کے وارث ہیں، ابراہیم کے وارث ہیں، اسماعیل کے وارث ہیں، 1,24,000 انبیاء کا جو وارث ہے اسے حسین ہے، اور مولا حسین خالی انبیاء کے نہیں، مولا علی کے بھی وارث ہیں، جناب زہرا کے بھی وارث ہیں، امام حسن کے بھی وارث ہیں، وارث انبیاء و اولیاء ہے میرا مولا حسین۔ اور جو فرمایا آپ نے تو اس پر بھی زور پڑا، لیکن امام حسین تک مطالبہ بیعت ہے، لیکن سید سجاد خود شام میں پہنچ گئے، اللہ اکبر، اب کوئی مطالبہ بیعت نہیں، حالانکہ اب ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں توق خاردار ہے، کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ یزید نے کہا ہو کہ گرفتار ہو کر آئے ہو پہلے بیعت کرو، اس لیے کہ یزید جانتا ہے کہ امام معصوم سے جب بھی بیعت کا دباؤ بنایا جائے گا تو کربلا بنے گی، اور ایک کربلا کا تو جواب ہے نہیں یزیدیت کے پاس، اگر کوئی دوسری کربلا بن جائے تو جو فرما رہے ہیں عزیزان محترم جناب سید سجاد کا زور کیا ہے، لیکن جناب سید سجاد نے جو جہاد کیا ہے وہ جہاد تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ نے سنا ہے عاشور کے دن یا شام غریبہ کی مجلس میں نے پڑھا تھا، نہیں عصر عاشور روز عاشور کی مجلس، کہ جب جناب زینب تل زینبیہ پر آئی تو آواز سن کر، بہت زخمی ہے مولا حسین، 1900 ہے زخمی، تنے چاک چاک، اور یہ 1900 زخم وہ ہیں جو بدن کے ہیں، دل پہ جو زخم لگے ہیں کوئی بتا بھی نہیں سکتا۔ بہت ہو گیا، لمبے چوڑے مسائل تو نہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں جناب سید سجاد کا جہاد کیا ہے۔ جناب سید سجاد، اللہ اکبر اللہ اکبر، آج 12ویں محرم گزر گئی، کربلا میں پڑے ہوئے بے کفن لاشیں، بیمار تڑپا ہے، بیمار رویا ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو منزل ہے عزیزو، امام حسین کے بدن پہ اتنے زخم ہیں، لیکن ادھر جناب زینب کی آواز آئی، ادھر کوہنیوں کو ٹیکا، زخمی امام یہ برداشت نہ کر سکا کہ بہن میری زندگی میں خیمے سے نکل آئے، کوہنیوں کو ٹیکا، سر کو اٹھایا، کہا زینب ابھی حسین زندہ ہے۔ سمجھ گئے آپ جناب زینب کا پردہ کیا ہے، جناب زینب کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ارے یہ وہی بی بی زینب ہے نا کہ جو ماں کی قبر پر جاتی تھیں تو چراغ گل کر دیا جاتا تھا کہ کوئی سایہ نہ دیکھ لے۔ عزادارو، جناب سب کے سر تو نوکے نیزہ پر گئے ہیں نا، لیکن جناب عباس کا سر نوکے نیزہ پہ رکتا نہیں تھا۔ جب کسی نے پوچھا ہے تو تڑپ کر آواز آئی ہے کہ ارے میں زینب کو بے رضا کیسے کہوں، جب مدینے سے چلنے لگا تھا میری ماں نے میرے سپرد یہ ذمہ داری کی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے مولائے کائنات نے زخمی ہونے کے باوجود کہا تھا چاہنے والوں کو واپس کر دو، اس لیے کہ میرا حال دیکھ کر میری بیٹی تڑپ جائے گی۔ مولائے کائنات بی بی زینب کو بے رضا نہیں دیکھ سکتے، چیخ
پکار کی آواز غیروں تک جائے یہ مولا علی برداشت نہیں کر سکتے. چادر میں جناب زینب تلے زینبیہ پر آئیں مولا حسین برداشت نہیں کر سکتے. غازی ابو الفضل کا سر نو کے نیزہ پر جاتا نہیں ہے تاکہ زینب کو بیردہ نہ دیکھے. میں کہوں گا یا علی آئیے سجاد کو سنبھالیے, مولا حسین آئیے بیمار کو سنبھالیے. اس لیے کہ کربلا میں پہلا مسئلہ پوچھا جا رہا ہے کہ میرے لال تم بتاؤ. جزاکم ربکم جزاکم ربکم. اور جناب سید سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں خیمے سے باہر نکلیے, بابا کے مقصد کی تشہیر ضروری ہے. عزادارو آج میں یہی مسائل پڑھ رہا ہوں کہ عزادارو 11ویں محرم کو جب یہ قافلہ چلا ہے نا تو ایک ایک بی بی کو جناب زینب نے سوار کرایا ہے, لیکن جب سب کو سوار کرا چکی تو کبھی ترائی کا رخ کیا کا پاس مدینے سے چلنے لگے تھے تو بہن کو سوار کرایا تھا. میرے لال اکبر مدینے میں بڑا انتظام کیا تھا. بھیا حسین زینب جا رہی ہے, کیا زینب کو خدا حافظ نہ کہو گے, کیا زینب کو سوار نہ کراؤ گے. عزادارو بیمار امام ہتھکڑیاں اور بیڑیاں سنبھالے ہوئے آگے بڑھا. پھوپھی اماں آپ کا بھتیجا آپ کو سوار کرا. جزاکم ربکم. عزادارو اب اس کے بعد یہ قافلہ چلا ہے تو ظالموں نے ظلم یہ کیا کہ اس قافلے کو مقتل سے گزارا ہے. بی بی ام کلثوم نے اپنے کو اونٹ کی پشت سے گرا دیا. ہائے میرا بھیا, ہائے میرا بھیا. بی بی زینب مولا حسین کے لاشے سے لپٹ کر کہہ رہی ہے انتا اخی حسین, تو میرا بھائی حسین ہے. اگر تو میرا بھائی حسین ہے تو تیرا امامہ کہاں گیا, تیرا لباس کہاں گیا, یہ تیرا بدن زمین پر. بس عزادارو میں نے مجلس کو تمام کیا. دیکھیے سید سجاد بڑے صابر امام کا نام ہے, بڑے شاکر امام کا نام ہے, لیکن باپ کی محبت دیکھیے. یہ جملہ سنیے اور بس اس کے بعد میں مسائل پہ 2 جملے پڑھ کر مسائل مجلس تمام کرنے جا رہا ہوں. دیکھیے جو جتنا کامل و اکمل ہوتا ہے, جو جتنا پاک و پاکیزہ ہوتا ہے, اس کو رشتوں کا اتنا ہی خیال ہے. سن لیا آپ نے بھائی, رشتے بھی تو ہیں ان کے, یہ کسی کے باپ ہیں کسی کے بیٹے ہیں. تو اگر رشتوں کی شکل میں آل محمد آئے ہیں تو جیسے رشتوں کا پاس و لحاظ انہیں ہے اتنا رشتوں کا پاس و لحاظ کسی اور کو نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو اس کا اندازہ لگانا ہے تو جب مولا نے جناب علی اکبر کو رخصت کیا ہے تو پیچھے چلے ہیں نا, بہت روئے تھے آپ یہ جملہ سن کر کے کہ جناب علی اکبر گھوڑے پر ہیں, مولا حسین پیچھے ہیں اور یہ کہتے ہوئے چل رہے ہیں یا بنیا مہلن مہلا, یا بنیا مہلن مہلا, میرے بچے آہستہ. تو جناب علی اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اور کہا تھا کہ بابا آپ تو رخصت کر چکے, اب کیوں آ رہے ہیں. تو جناب امام حسین نے یہی کہا تھا میرے لال تم صاحب اولاد نہیں ہو, ورنہ تم مجھ سے یہ سوال نہ کرتے. میں آ نہیں رہا ہوں, تمہاری محبت مجھے کھینچے لے رہی ہے. تو اگر باپ کو بیٹے سے اتنی محبت ہے تو وہ بیٹا جو مقتل سے گزر رہا ہے اسے بھی تو اپنے باپ سے محبت ہے, اپنے چچا سے محبت ہے. یہی محبت تھی جس نے سجاد کو تڑپایا. اور بی بی زینب نے جب بھتیجے کو دیکھا کہا سجاد اپنے کو سنبھالو, یہ تمہارا کیا عالم ہے. آپ کے ہمارے امام نے تڑپ کر کہا کہ پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں انہوں نے اپنے لاشوں کو تو دفن کر دیا, لیکن میرے بابا کا لاشا, میرے چچا کا لاشا, میرے بھائی کا لاشا چلا گیا قافلہ, بکھرے رہ گئے لاشیں. واہ حسینہ واہ مظلومہ, ماتم